بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم دوسرے خطبے میں مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو رمضان کے مہینے کی کچھ مناسبتیں رہ گئی تھی، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور کچھ مختصر تبصرہ کریں گے، اور مقررہ وقت پر انشاءاللہ ہم نماز کا آغاز کر دیں گے۔ صلوات پڑھیں اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ 21 رمضان کو امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے، اور اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کس نے کی ہے، کون قاتل ہے، کس اسباب کیا ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم واحد آدمی نہیں ہے کہ جو قاتل ہے، اس کے پیچھے پورا ایک سین ہے جس میں جو ہے وہ پوری مشینری انوالو ہے۔ حاکم شام نہیں دیکھا جاتا، اس کو سزا ملتی ہے، لیکن سب سے زیادہ سزا اس کو ملتی ہے جو پلانر ہوتا ہے، جی ماسٹر کیا کہتے ہیں، جی مائنڈ، یہ وہ ہوتا ہے۔ یہ خلاصہ امیر المومنین کی شہادت کا۔ اسی 21 رمضان کو حضرت موسیٰ کی وفات ہوئی ہے، حضرت یوش بن نون کی وفات ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ آسمانوں پر گئے ہیں اسی 21 رمضان کو۔ خداوند تعالیٰ نے امیر المومنین کو شہادت دی ہے، خانہ کعبہ میں ولادت ہے، اور جس دن شہادت ہوئی اس دن موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے، اور جہاں دفن ہوئے ہیں وہاں آدم اور نوح پہلے سے دفن۔ یہ اعزاز جو ہے وہ کسی کو، اور پھر فرشتے اٹھا کر لے جائیں اور پھر فرشتے روک دیں، روکنے کے بعد اور دفن کرنے کی طرف کا آرڈر ہو جائے، اس جگہ پر دفن کیا جائے امیر المومنین خدا کی طرف، یہ کمال ہے۔ ورنہ تو جس کی حکومت ہو، ضیاء الحق کے بیٹے کی حکومت ہوگی، اس کی پارٹی کی حکومت ہوگی تو شاہی میں کیا ہے وہ فیصل مسجد میں دفن ہو جائے، یہ فضیلت تو نہیں ہے نا۔ فضیلت تو یہ ہے کہ خدا انتخاب کرے، اور پھر ایسا انتخاب کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ انتخاب ہے، صرف خدا کو پتہ ہو، پیغمبر کو پتہ ہو اور امیر المومنین کو پتہ ہو، اور حتیٰ حسن و حسین علیہ السلام کو پتہ نہ ہو۔ کہا کہ آپ لے جائیں، جہاں جنازہ رکے گا وہاں آپ نے دفنا دینا۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ کافی عرصے تک قبر مخفی رہی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آ کر بتایا، کہتے ہیں کہ بادشاہ شکار کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ اس نے اپنے شکاری کتے چھوڑے اور ہرن جا کر ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا، کتے نزدیک نہیں جا رہے تھے، کافی تک دو کی نہیں جا رہے ہیں۔ اب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ہمارے جد امجد امیر المومنین کی قبر ہے، اس وجہ سے کتے قریب نہیں جا رہے۔ یعنی دو چیزوں، جو چیزیں نجاسات ہیں ان سے خدا نے ہمیں محفوظ کیا۔ نادر شاہ کو کسی نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کیا ہے وہ پاک ہیں، خدا نے رجس سے انہیں دور کیا ہے، نجاست سے دور ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ امیر المومنین کے حرم میں لے جاؤں شراب۔ کہتے ہیں اس نے تیار کی، لے گیا، جب اندر کھولا گیا تو شراب سرکہ بن چکا تھا۔ یعنی یہ امیر المومنین کی کمال ہے۔ امیر المومنین جیسا کوئی بھی دنیا میں جو پیدا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، پیغمبر پاک کی فضیلت امیر المومنین سے زیادہ ہے، لیکن کچھ فضائل ایسے ہیں جو خدا نے مختص کیے ہیں امیر المومنین کے ساتھ۔ اور اسی 21 رمضان کو امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی اور امام نے خطبہ دیا۔ امام نے خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ آج کے دن وہ آدمی تمہارے درمیان سے چلا گیا ہے جس کے تقوی میں
جس کی ایمانداری میں، جس کی شجاعت میں کوئی بھی اس کا نہ پہلوں میں سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ آج اور نہ اس کے بعد کوئی اس کا مقابلہ کر سکے گا۔ 24 رمضان کو مرگ ہوئی ہے، موت ہوئی ہے کس کی؟ ابو لہب کی، 2 ہجری کو۔ ابو لہب پیغمبر کا سگا چچا تھا، اور اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، اس کا نام تھا عبد العزا، یعنی عزا بت جو تھا نا، لات و عزا و منات، بت عربوں کی، اس کی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا تھا۔ اور ابو لہب، اس کی 2 تعبیریں بتائی گئی، ایک کہتے ہیں کہ قرآن نے اس کا یہ نام ابو لہب رکھا ہے، ابو لہب کہتے ہیں، لاہب کہتے ہیں اس کو آگ کو، یعنی آگ والا، آگ کا باپ، جہنم کا باپ، جہنمیوں کا سردار۔ یہ سردار ضروری نہیں ہے نا کہ جنت میں ہوں، جہنم میں بھی سردار ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حدیث بنائی گئی کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 24 رمضان کو ابو مسلم خراسانی نے ایک تحریک چلائی ہے بنو امیہ کے خلاف، اور اس کی ایک تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی فرصت ہوئی آپ خدمت میں پیش کریں گے۔ 129 ہجری کو 27 رمضان کو علامہ محمد باقر مجلسی کی وفات ہوئی ہے، 1110 میں۔ علامہ باقر مجلسی، ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں شیعہ مذہب میں، بہار الانوار نے لکھی ہے، حیات القلوب انہوں نے لکھی ہے، اور بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ان کے والد کی بہت زیادہ خدمات تھی، تقی مجلسی۔ اتفاق سے ان کے جو دادا تھے نا وہ سنے تھے، ابو نعیم اصفہانی، یعنی وہ ان کے والد شیعہ ہوئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اور ان کے دادا بھی کوئی معمولی عالم دین نہیں تھے، اہل سنت میں بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے حلیت الاولیاء، ابو نعیم اصفہانی کی۔ 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں اہل سنت میں تصوف کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر، ایک ہے حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفہانی کی، ایک ہے تذکرۃ الاولیاء فرید الدین عطار کی۔ فرید الدین عطار کی وہ کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے اس کا واقعہ، اس کا اویس کرنے والا، دان توڑنے والا، وہ انہوں نے لکھا ہوا۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ علامہ مجلسی کی پورے خاندان کی جو ہے وہ جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، اور خاص طور پر تشیع کے لیے۔ بہار الانوار 110 جلدوں پہ کتاب ہے، پورا شیعہ انسائکلوپیڈیا، جو مطلب بھی آپ کے ذہن میں آئے گا اس سے متعلق حدیث وہاں موجود ہے۔ اور 110 جلدوں میں کتاب لکھنا اس زمانے میں کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کتابیں سامنے پڑی ہوئی تھیں اور وہ دیکھ کر کے کاپی کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا۔ بعض اوقات ایک کتاب کو کوٹ کرنے کے لیے اپنی کتاب میں انہیں سفر کرنا پڑتا تھا، دوسرے ملک جانا پڑتا تھا، بادشاہ سے ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی کہ یہ کتاب منگوا کر دی جائے تاکہ ہم اس کو بہار الانوار میں ایڈ کریں۔ انہیں پتہ چلا کہ ایک کتاب ہے اہل بیت کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے، یمن میں ہے، اس کا بہار الانوار میں ایڈ ہونا ضروری ہے۔ تو اب یمن کا بڑا فاصلہ تھا، آج کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس قسم قسم کے جہاز ہیں جی جو اسرائیل سے اڑتے ہیں تو 2 منٹ میں یمن پہنچ جاتے ہیں بمباری کے لیے، جی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا۔ بادشاہ ایران کے جو بادشاہ تھا عباس صفی، انہوں نے اس کو ریکویسٹ کی، عباس صفی نے ایک بہت بڑا طائف کا گفٹس کا قافلہ تیار کیا کئی اونٹوں پر اور بھیجا یمن کے بادشاہ کے پاس، اور وہ تحفے وہاں دیے گئے تاکہ وہاں سے ایک کتاب لی جا سکے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھوں کے لکھی ہوئی۔ اور وہاں سے وہ کتاب منگوائی گئی، پھر اس کو ایڈ کر دیا گیا کس میں؟ بہار الانوار میں۔ اتنی بڑی زحمت ہے، علماء کی بڑی زحمات ہیں اور خدمات ہیں تشیع کے لیے۔ آج کوئی ذاکر اٹھ کر کوئی بدتمیزی کرتا ہے، بد بیانی کرتا ہے یا لو بات کرتا ہے تو وہ اس کی کم علمی کی نشانی ہے۔ علماء کو اگر مذہب سے سائڈ پر کر دیا جائے نا تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ مذاہب اور ادیان تھاٹ پر چلتے ہیں، کتابوں پر چلتے ہیں، ریفرنس پر چلتے ہیں، سریلی آواز پر نہیں چلتے۔ سریلی آواز پر آپ محفل تو گرم کر سکتے ہیں، لوگوں کے نعرے تو لے سکتے ہیں، واہ واہ تو سمیٹ سکتے ہیں، لیکن یہ مذہب کی جو پائیداری آتی ہے وہ آئیڈیالوجی پر ہوتی ہے،
اور آج آپ کا شیعہ مذہب اتنی زیادہ مشکلات سے گزرنے کے باوجود، اتنے مظالم سے گزرنے کے باوجود، اتنی مظلومیت سہنے کے باوجود قائم و دائم ہے، پاور کے ساتھ، قوت کے ساتھ، منارٹی ہونے کے باوجود بھی اس کا نام ہے۔ اس کی وجہ علماء ہیں، علماء کی قربانیاں ہیں۔ آج کوئی اگر یوٹیوب پر کھول کھول کے صفحے بتاتا ہے نا اپنی کتابوں سے آپ کے، اور ایک اچھا ہو گیا، اب جو میدان آ گیا نا، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ شیعوں کے پاس بھی کتابیں ہیں، زیادہ حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس علم ہے، اور ہم نے بھی جو چیز لی ہے نا انہی کی کتابوں سے لی ہے، ان کی راویوں سے لی ہیں۔ اگر بخاری کے 200 راویوں کو سائڈ پر کر دیا جائے تو بخاری میں کچھ نہیں بچتا، وہ 200 راوی سارے شیعہ ہیں۔ یہ کمال ہے۔ آج کو کھول کھول کر بتا رہا ہے نا، بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے، اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، یہ کس کی خدمات ہے؟ علماء کی خدمات۔ اور علماء نے اپنے خون سے یہ کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے لیے انہوں نے خرچہ کیا، انویسٹمنٹ کی ہے، تو اب ان کی قدردانی نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھنا۔ 29 رمضان کو غزوہ حنین ہوا۔ غزوہ حنین ان غزوات میں سے کہ جہاں مسلمان اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ کر رہے ہیں۔ حملہ ہوا ہے نا تو پاؤں سب کے اکھڑ گئے، سارے یہ جس طرح نمبر لگایا ہوا نا مسلمانوں نے خلافت میں، اسی ترتیب سے بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے خلیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ بھی بیوقوف تھا، بھاگ رہے، بھاگنے تو بھائی، سوال اس وقت کیوں کر رہے ہو جی؟ اب تمہیں کوئی فلسفہ تھوڑا بتائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی طرف سے آرڈر آیا ہے، بھاگ جاؤ۔ خدا کی طرف سے آرڈر آتا ہے کھڑا ہونے کا، ڈٹ جانے کا، پیغمبر کی حفاظت کرنے کا، دشمن کو للکارنے کا آرڈر ہوتا ہے، بھاگنے کا آرڈر نہیں ہوتا۔ پھر افسوس سے کہتے ہیں کہ یہ موازنہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو کھڑا رہا ہے، ان لوگوں کا جو میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبی الرحمہ سید المرسلین وعلی علی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین وعلی الحسن والحسین سبتہ نبی الرحمہ وسیدہ شباب اہل الجنہ وعلی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن نہیں ملا